السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے
نبی کائنات اور رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں کما حق کا ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم تختہ عرض پہ ایسی بد نصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ شاید کوئی قوم اس تختہ عرض پہ ہم سے بد نصیب نہ ہو۔ اس کا سبب پہلی نظر میں ہم دیکھ سکتے ہیں، ہمیں اس کا پتہ چل سکتا ہے کہ آج ہمارے یہ حالات کس بنا پہ ہوئے، کیوں کر ہوئے۔ بد نصیبی ہے کہ ہم غور و فکر کرنے کے لیے بھی تیار نہیں، حالت کا علم ہے لیکن ان حالات کو بدلنے کے لیے تیار نہیں، شکست کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ شاید اس ذلت و نکبت کو ہم نے قبول کر لیا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ قوم جب اس مقام پہ گر جائے تو پھر اس کو اٹھانا بہت دشوار ہوتا ہے۔ وہ قوم جس کی طرف نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہ ہم سے آج جس سوچ کی ہم زندگی بسر کر رہے ہیں وہ ہم سے بدترین لوگ تھے، لیکن زمانہ جہالت میں پائے جانے والے لوگ اس قرآن سے تعلق پیدا کر کے نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کے اس مقام پہ پہنچے کہ جہاں آج تعلیم یافتہ مسلمان نہیں ہے۔ ہم دنیاوی علم کی بات کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بہت علم ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم اپنے اولاد پہ، بچوں بچیوں پہ سختی کرتے ہیں، دباؤ رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے یہ ہماری اولاد ہماری عدم موجودگی کے باوجود ایسی زندگی بسر کرے کہ ان کے لیے ان کی زندگی پریشانی کا سبب نہ بنے۔ یہ تو ہم دن رات محنت کرتے ہیں، وقت دیتے ہیں، پیسے لگاتے ہیں۔ بد نصیبی ہے کہ ہم قرآن سکھانے کے لیے، دین سکھانے کے لیے، قرآن پڑھانے کے لیے کبھی اپنے بچوں پہ دباؤ نہیں دیتے۔
اس کی ضرورت بھی ہم نے محسوس نہیں کی، بلکہ بدنصیبی کی انتہا ہے کہ جو بچے پڑھتے ہیں قرآن، آتے ہیں مسجد، ان کے آباء بھی، ان کے ماں باپ بھی ان کو مسجد بھیجنے والے نہیں، بلکہ وہ اپنی خواہش سے آئے ہیں۔ جب ہماری زندگی کے لیل و نہار یوں بسر ہوں گے تو پھر نتیجہ بھی یہی نکلے گا۔ جس ذلت و نکبت کی زندگی کو آج ہم قبول کیے بیٹھے ہیں، علم بہت ہے دنیا کا، طاقت بن گئے ہیں، معیشت، معاشرت بڑی عظیم ہے، لیکن اس طرف خیال نہیں کہ یہ دنیا کے لیل و نہار ایک وقت ختم ہو جانے ہیں۔ اس جہان کو چھوڑ کے ہم نے جہاں جانا ہے وہ کبھی ختم نہیں ہونا۔ جس کو اس بات کی سمجھ آ گئی وہ عرب کا بدو تھا، اور جب وہ اپنی کارکردگی کے لیے میدان میں نکلا تو کامیابیوں اور کامرانیوں نے ان کے قدم چومے، اور آج عرب کے صحرا میں رہنے والا بدو اس مقام پہ ہے کہ بڑے بڑے علم آگہی پہ فخر کرنے والے لوگ ان کو سلام کہنے پہ مجبور ہیں۔ یہ محض اللہ کے قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے سبب ہوا۔ آج اگر ہم ذلت و نکبت کے شکار ہیں تو اس کا سبب اللہ کے قرآن سے اعراض اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے پہلو تہی ہے۔ جن لوگوں نے دامن رسول تھاما، جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو سمجھ کے قدم اٹھاتے ہیں، اللہ نے انہیں بہت عظیم رتبہ اور مرتبہ دیا ہے جس کا آج ہمیں احساس ہے، لیکن بدنصیبی ہے ہم خود وہ مقام حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ نے ان لوگوں کو ایسی عزت سے نوازا، ایسے مرتبہ سے نوازا کہ اس کو صرف ہم بیان کر سکتے ہیں، اس مقام و مرتبہ کو پا نہیں سکتے۔ اس کو پایا کس طرح جا سکتا ہے؟ اس قرآن کو پیش نگاہ رکھ کے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پیش نگاہ رکھ کے۔ یہ ماہ مقدس اللہ کے نزدیک بہت مقدس مہینہ ہے۔ اس مقدس مہینے میں 2-3 قربانیاں ایسی ہیں کہ جس جیسی کائنات میں کوئی اور قربانی نہیں۔ ان پہ نگاہ ڈالو تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ سے تعلق رکھنے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں، ان کے لیل و نہار کیسے ہوتے ہیں۔
اللہ سے تعلق، اللہ سے رشتہ، اللہ پہ ایمان کیسا ہوتا ہے؟ انسان کے دل میں اگر ایمانی حرارت ہو تو ان پہ نگاہ ڈال کے انسان سمجھتا ہے کہ اللہ سے تعلق کا حق ادا کر دیا ہے۔ پہلی شخصیت جس نے اس زمانے میں تاثر چھوڑا تھا اس بات کا، وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات ہے، جس نے اپنے اللہ کے تعلق میں اللہ کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے اللہ کے ہاں پیش کر دیا۔ عرصہ دراز گزرتا گیا، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان میں تشریف لائے تو رحمت کائنات علیہ السلام نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا، ان کو بتلایا کہ اسلام کیا ہوتا ہے، ان کا تعلق اللہ سے پیدا کیا، انہیں بتلایا کہ اللہ سے تعلق کا مطلب کیا ہے اور تعلق ہوتا کیسے ہے۔ صحابہ نے اس سوچ کو اپنایا اور وہ کر دکھایا جو اللہ چاہتا تھا اور محمد رسول اللہ۔ لیکن ایک ایسی شخصیت تھی اسلام میں جس نے اس دین کو آگے بڑھانے کا بیڑا اٹھایا اور یوں تمام کائنات کی طاقتوں سے ٹکرا کے اللہ کے دین کو آگے بڑھایا کہ سارا زمانے کا کفر یکجا ہو کے اس کی زندگی کے خاتمے کی دعائیں بھی کرتا اور سازشیں بھی کرتا ہے۔ چنانچہ یہود و مجوس کی سازش کی بنیاد پہ وہ اسلام کا سالار جس نے اس تحریک کو یوں آگے بڑھایا کہ کائنات میں چلنے والی تمام تحریکیں اس کے پاؤں کے نیچے پمال ہو گئیں۔ اللہ کے دین کی علم برداری کے لیے لیل و نہار بسر کرنے والا انسان اسی سبب شہادت کا جام نوش کرتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی۔ جب وہ اسلام کی تعلیم کو، اسلام کے احکامات کو پھیلانے کے لیے قربان ہوئے تو یہی ماہ مقدس تھا۔ وہ زمانہ گزر گیا، ایک شخص اور پیدا ہوا جس کے کندھوں پہ خلافت کا بوجھ ڈالا گیا۔ اس انسان نے اسلام کی حرمت کے لیے مسلمان کے خون کو بہنے سے بچانے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، جبکہ وہ 44,000 مربع میل کا حکمران اور دنیا کی طاقتور فوج اس کے پاس تھی۔ اس نے اپنے اللہ کی رضا کے لیے، اس دین کو بچانے کے لیے، اس کی حرمت کو پامالی سے بچانے کے لیے اپنے جان کا نذرانہ پیش کیا۔ وہ انسان عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہی ماہ مقدس ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ محبوب ساتھی
دین کے لیے، اسلام کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کا جمع غفیر ہے۔ ارشاد فرمایا میرے صحابہ، تین چیزیں ایسی ہیں، تین فتنے ایسے ہیں جو انسان ان سے بچ گیا، اس کا ایمان بچ گیا، وہ جنت کا وارث بن گیا۔ مختلف الفاظ ہیں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کے اس میں سارے۔ اللہ کے نبی وہ کون سے فتنے ہیں؟ رحمت کائنات نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے جس کا سامنا تمہیں کرنا پڑے گا وہ مجھ محمد کی موت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر میری موت کے بعد تم ثابت قدم رہے تو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، لیکن اگر ڈگمگا گئے تو پھر جنت والی بات تمہارے لیے نہیں ہے۔ اور مقصد کیا تھا کہ اس سانحہ عظیم کے وقت مسلمانوں کا ایمان قائم نہیں رہے گا سوائے اس مومن کے جس کے دل میں اللہ کی محبت اور رسول کی محبت رچ بس گئی ہوگی۔ اور میری موت مسلمان اور منافق کے درمیان امتیاز ہوگا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ میری موت کے وقت، میری وفات کے وقت ایسے حالات پیدا ہوں گے کہ مومن قائم رہیں گے اور منافقوں کی نشاندہی ہو جائے گی۔ چنانچہ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پہ ہزاروں لوگ مرتد ہو جاتے ہیں۔ مخلص صحابہ کو ان کے خلاف اقدام جہاد کرنا پڑا۔ اللہ کے نبی یہ تو بات ہوئی۔ دوسرا فتنہ فرمایا، دوسرا فتنہ دجال کا ظہور ہے، جو وہاں اپنے ایمان کو بچا گیا، جو وہاں سرخرو ہو گیا، جنت اس کے لیے کھلی ہوئی ہے، وہ بخشا گیا۔ اور تیسرا ارشاد فرمایا، ایک صابر اور قائم بالحق خلیفہ کی شہادت ہے جو وہاں اپنے آپ کو محفوظ کر گیا، وہ جنت کا وارث بن گیا۔ یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایسا خلیفہ میری خلافت کرے گا کہ اس کی زندگی، اس کی ذات، اس کی شہادت مسلمان اور منافق کے درمیان امتیاز کر دے گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقصد یہ تھا کہ تمام انسانوں کو بتلایا جائے، صحابہ کو بتلایا جائے کہ جس طرح میری موت پہ ارتداد کفر ہے، اور وہ لوگ اس کا ارتکاب کریں گے جن کے دل میں اسلام سمایا نہیں ہے، وہ اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت کے خوف کی بنا پہ ایمان کو قبول کیے ہوئے ہیں، وگرنہ ان کے دل و دماغ میں اسلام ویسے راسخ نہیں ہے جیسے ان لوگوں کے دل و دماغ میں ہے جو میری موت کے وقت بھی اسلام پہ قائم اور دائم رہیں گے۔ اور خلیفہ رسول کون خلیفہ ہے؟ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام نہیں لیا۔ اب سامنے کی بات ہے، اللہ کے نبی اس جہاں سے تشریف لے گئے،
صحابہ ایمان پہ قائم رہے، منافقوں نے ارتداد اختیار کر لیا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ دجال کا نمودار ہونا، اس کا ظہور ہونا، مومن کبھی اس پہ ایمان نہیں لائیں گے، اور جو منافق ہوں گے وہ یہاں بھی پھسل جائیں گے۔ اور کہا ایک ایسا خلیفہ جو صابر اور قائم بالحق ہوگا، وہاں بھی جو پھسل گیا وہ منافق ہو گیا، دائرہ اسلام سے نکل گیا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خلیفہ کے خلاف بغاوت کرنے والوں، اس خلیفہ کے خلاف قتال کرنے والوں اور اس خلیفہ کی بے عزتی کا سامان پیدا کرنے والوں کو منافق قرار دیا ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں نام نہیں لیا۔ اب ہمیں تو ضرورت تھی کہ وہ خلیفہ کون ہے جس کی خلافت سے عدم تعاون کی بنا پہ انسان جنت سے محروم ہو جاتا ہے۔ صحابہ کے نزدیک سمجھ کی ضرورت تھی کہ ہمیں پتہ چلنا چاہیے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خلیفہ کا ذکر کیا اس مقام پہ اس کا نام نہیں لیا، لیکن عام حالات میں اس سے ہٹ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلہ میں رہنمائی ہے جس کو صحابہ نے پہچانا ہے۔ اللہ کے نبی صحابہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ارشاد فرمایا کہ میرے بعد بہت فتنے آئیں گے اور اس طرح لگاتار جس طرح ٹوٹی ہوئی تسبیح کے دانے کے۔ صحابہ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن رہے ہیں کہ مرہ بن کعب کہتے ہیں ایک آدمی اپنے چہرے کو لپیٹے ہوئے اس مجلس کے قریب سے گزرا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یہ آدمی اس فتنہ کے وقت حق پہ ہوگا۔ صحابہ کو اس کی پریشانی تھی کہ کسی ایسے خلیفہ کا انکار کر کے، اس کی بغاوت کر کے، اس سے بگاڑ پیدا کر کے، اس کے خلاف اقدامات کر کے اپنی عاقبت کو تباہ کر لیں۔ مرہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کے منہ سے یہ الفاظ نکلے تو میں اٹھ بھاگا، فقمت الیہ فاقبلت علیہ بوجہہ، میں نے اس آدمی کو جا پکڑا اور اس لپیٹے ہوئے منہ کو محمد رسول اللہ کی طرف کر دیا۔ فقلت ھذا یا رسول اللہ، عرض کی اللہ کے نبی یہ شخص؟ فرمایا نعم، ہاں ہاں۔ کہتے ہیں میں نے بھی آگے چہرہ کر کے اس کو دیکھا، فَإِذَا هُوَ عثمان، تو وہ عثمان تھے۔ اللہ کے نبی نے اس مقام پہ ظاہر نہیں کیا وہ خلیفہ کون سا ہوگا، لیکن مولا کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مختلف مجالس میں جس خلیفہ کی طرف اشارہ کیا وہ خلیفہ عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنتے ہیں۔ اللہ کے نبی تشریف فرمائے مدینہ کے ایک باغ میں، اس کے کنویں میں ٹانگیں لٹکائے محمد رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ کے ساتھ ہوں۔ دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا، فرمایا ابو موسیٰ
جاؤ اس شخص کو جنت کی خوشخبری دے دو. ابو موسیٰ کہتے ہیں میں گیا اٹھ کے, دروازہ کھلا, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے تھے. میں نے کہا ابو بکر خوش ہو جاؤ, آج ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ نے تجھے جنت کی خوشخبری دی ہے. فحمد اللہ, اللہ کی تعریف کی. ابی بکر نبی رحمت محمد رسول اللہ کی دائیں جانب بیٹھ جاتے ہیں, ٹانگیں لٹکا کے اس کنویں میں. پھر کچھ وقت گزرا, پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا. ابو موسیٰ بدلو اور اس آنے والے کو جنت کی خوشخبری دے دو. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غلام اٹھ کے گیا, دروازہ کھلا, دیکھا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے. فرمایا عمر خوشخبری لو, محمد رسول اللہ نے تجھے آج جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے. فاروق اعظم نبی رحمت محمد رسول اللہ کے بائیں جانب آ کے بیٹھ گئے, ٹانگیں لٹکا کے. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ زیادہ وقت نہیں گزرا کہ پھر کسی نے کنڈی کھٹکھٹائی. کہا میرے دل میں آیا کاش یہ آنے والا میرا بھائی ہو, لیکن یہ تو قسمت کی باتیں ہیں. کہا جاؤ ابو موسیٰ ابشروا بالجنہ الا بلوى تصیبہ, اس کو جنت کی خوشخبری دو مگر اس بات پہ کہ ایک بلوا میں یہ صبر کر کے اللہ کی جنت لا. پہلے آنے والوں کو نہیں یہ کہا, اس بنا پہ, اس بنا پہ جیسے ہی کہہ دیا ہے ابشروا بالجنہ, یہاں کہا ہے اس کو جنت کی خوشخبری دو, لیکن اس بلوا پہ جو اس کے خلاف ہجوم اٹھے گا اور وہ اس کو اس کے خلاف قتال کرے گا, بلکہ اس کو قتل کر دے گا, اور اس پریشانی پہ صبر کرنے کی بنا پہ اس کو جنت کی خوشخبری. وہاں اللہ کے نبی نے کیا کہا, ارشاد فرمایا تھا کہ وہ خلیفہ جو صابر ہوگا اور قائم بالحق ہوگا, ایک اس کی نشانی بتلائی صبر کرنے والا, اور دوسری بتلائی کہ وہ حق پہ ہوگا. یہاں نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوا پہ صبر کرنے کی بنا پہ عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی خوشخبری دی ہے. یعنی وہ خلیفہ کیا ہے, اللہ کے نبی یہ بتلا رہے ہیں کہ وہ خلیفہ جس خلیفہ کے خلاف بغاوت کوئی بھی اٹھنے والا قدم انسان کا جنت سے محرومی کا سبب بن جائے گا, اس خلیفہ کی پہچان محمد رسول اللہ کروا رہے ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میرے بچوں صحابہ پاس میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ کے شاگرد بہت تھے, مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی. کہا ایک دن رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے, عثمان آئے, اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا عثمان اللہ تجھے ایک قمیص پہنائے گا اور منافق چاہیں گے کہ تم اس کو اتار دو, خبردار اتارنی نہیں ہے. یعنی پہلے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ ان لوگوں کی نشاندہی نہیں کی. اس صحیح حدیث میں عائشہ صدیقہ کا جو بیان کیا ہوا ہے, اللہ کے نبی نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ اللہ تجھے ایک قمیص پہنائیں گے, منافق لوگ چاہیں گے اس کو اتار دو لیکن اتارنی نہیں ہے.
اور ایک دوسری روایت ہے، عثمان اللہ تجھے ایک قمیص پہنائیں گے، منافقوں، یہاں لفظ منافق کا نہیں ہے، لوگ چاہیں گے کہ وہ قمیص اتار تو اتارنی نہیں، فَإِنْ خَلَعْتَهُ لَا تَدْخُلَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخَيَاطِ۔ فرمایا کہ اگر تو نے یہ قمیص اتار دی تو تو جنت میں داخل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر جائے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عثمان کے لیے، اور نشاندہی کیا ہے کہ جس خلیفہ کا تذکرہ اللہ کے نبی نے اپنے ساتھ اور دجال کے ظہور کے ساتھ کیا ہے، وہ خلیفہ محمد رسول اللہ کا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب ان منافقوں نے اقدام بغاوت کیا، مدینہ میں آئے، اللہ کے نبی کی مسجد میں عثمان ذو النورین موجود ہیں، ان کا محاصرہ کیا، ارشاد فرمایا ایھا الناس، او لوگو، تم نے جس جرم کا ارتکاب کیا ہے، جس گناہ کا ارتکاب کیا ہے، اپنے کردار سے، اپنے عمل سے اس سے بریت کا اظہار کرو، وگرنہ تمہیں احساس نہیں کہ تمہارا انجام کیا ہوگا۔ اور سنو، ان مدینہ کے باسیوں سے پوچھو، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ مدینہ کے 3 مقامات، یہاں باہر سے آنے والے لشکر جو قیام کریں گے اللہ کے نزدیک وہ ملعون لوگ ہیں۔ انکم ملعونون علی لسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم وہ لوگ ہو جن کو محمد رسول اللہ نے اپنی زبان سے ملعون قرار دیا ہے، اور اللہ کے نبی نے نہیں قرار دیا، اللہ نے کہا محمد رسول اللہ کو، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا محبوب اپنی زبان سے بات نہیں کرتا جب تک کہ میں جبریل کی معرفت اس کو وحی نہیں کر دیتا۔ تو یہ ارشاد نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی طرف سے رہنمائی کی بنیاد پہ تھا کہ جو لوگ اس مقام پہ آ کے کھڑے ہوں گے ان پہ اللہ کی لعنت ہے، وہ ملعون ہے اللہ کے نزدیک۔ اور عثمان ذو النورین کے خلاف بغاوت کا ارتکاب کرنے والے لوگ اس مقام پہ آ کے بیٹھے تھے جس مقام پہ آنے والوں کو محمد رسول اللہ نے ملعون قرار دیا تھا۔ یعنی یہ ساری چیزیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ عثمان ذو النورین وہ شخصیت ہیں جنہوں نے کمال کی خلافت کرنی ہے، لیکن انجام محمد الرسول اللہ کے فرمانے کے مطابق ان کا شہادت ہے، ان کا انجام شہادت، اور شہادت میں مبتلا کرنے والوں کا انجام محمد الرسول اللہ کے نزدیک جہنم ہے۔ اب یہاں بحث کی ضرورت نہیں ہے کہ کون کون لوگ اس میں شامل تھے اور ان کی کیا حیثیت ہے، اس میں جو بھی شامل ہے وہ ہے جس کا ایمان کامل و اکمل نہیں تھا، تھے کلمہ پڑھنے والے، تھے نماز پڑھنے والے، تھے زکوٰۃ دینے والے، لیکن ان کے دل میں ایمان بسا ہوا نہیں تھا۔ اسلام کے طاقت کے خوف سے یہ اسلام سے وابستہ تھے، اور اپنے اس کردار سے انہوں نے یہ ظاہر کر دیا کہ یہ لوگ مومن نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ کے نزدیک یہ منافق لوگ ہیں۔ جب باغیوں نے انتہا کر دی تو
عثمان ذو النورین نے باغیوں کے عظیم قائد اور لیڈر، کائنات کے بدترین انسان اشتر نخی کو پیغام بھیجا، کیوں مجھے آگے بتلاؤ تم کیا چاہتے ہو، تمہارے آنے کا سبب کیا ہے، اور مجھے میرا جرم تو بتلاؤ۔ آیا ارشاد میں کیا بات ہے، کیوں اکٹھے ہو کے آئے ہو، کیوں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا دیکھو عثمان، 3 مطالبے ہیں ہمارے، یا تو مروان کو ہمارے سپرد کر دو، ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں تک معاملے کو پہنچانے والا مروان ہے، اور یا اپنے آپ کو گناہگار تصور کرتے ہوئے اپنی کمی اور کوتاہیوں کی سزا لو، یا خلافت کو چھوڑ دو وگرنہ تجھے قتل کر دیا جائے گا۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان ذو النورین کو کہا تھا منافق چاہیں گے مطالبہ کریں گے اس قمیص کو اتارو، اس کو اتارنا نہیں، اور پھر ساتھ کیا کہا تھا کہ لئن خلاتہ، اگر تو نے یہ قمیص اتار دی، لا تدخل الجنت، تم جنت میں داخل نہیں ہوگے۔ 90 سال کا بوڑھا وہ عمل کیوں کر سکتا تھا، وہ کردار کس طرح ادا کر سکتا تھا، وہ بات کس طرح مان سکتا تھا جس بات کے ارتکاب پہ اسے اس کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت سے محرومیت کی سزا سنائی تھی۔ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، مجھے میرے آقا نے ارشاد سنایا ہے کہ یہ چھوڑنی نہیں، اور مروان کو میں تمہارے سپرد نہیں کر سکتا، جو تم اس پہ الزام رکھتے ہو وہ غلط ہے۔ کل قیامت کو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ ایک مسلمان کو تم درندوں کے ہاتھوں میں دے دوں؟ دوسرا تو پھر یہی ہے، ارشاد فرمایا کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر میری قسمت میں یہی ہے تو پھر یوں ہی چلنے دو، یہ تمہاری تینوں باتیں مجھے قبول نہیں۔ بات آئی گئی ہو گئی، عثمان ذو النورین صحابہ کو بلاتے ہیں، ان سے مشورہ کرتے ہیں، ان کو اپنی شخصیت کا تعارف کرواتے ہیں، یہ کہتے ہوئے تمہیں علم ہے۔ اگر یہ بات یوں ہی ہے تو سیدنا عثمان ذو النورین چاہتے کیا ہیں؟ ان حالات کو دیکھا صحابہ نے تو عرض کی امیر المومنین، یہ لوگ جو آج آپ کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے آئے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، ان کے آبا و اجداد کو ہم نے اپنی تلواروں سے کاٹ کے رکھا ہے۔ محمد رسول اللہ کے کہنے کی نسبت یہ منافق ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ہم تلوار لے کے ان کے خلاف اترتے ہیں اور مدینہ کی سرزمین میں ان کے خون سے لالا زار بنا دیں گے گلیوں کو، اجازت دیں آپ۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہیں ان کے قتل کی اجازت دوں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ امیر المومنین یہ باغی لوگ ہیں، خوف ہے، خطرہ ہے، یہ آپ کو قتل نہ کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کے خلاف لڑائی کا میں تمہیں حکم نہیں دے سکتا۔ مغیرہ بن شعبہ ہے، امیر المومنین اگر یہی بات ہے کہ آپ لڑنے کا حکم نہیں دیتے تو ان کی نیت بہت خراب ہے۔ آپ یوں کریں کہ مکہ چلے جائیں،
مکہ چلے جائیں گے, وہاں ساری دنیا سے لوگ حج کی گرد سے آئے ہوئے ہیں, یہ آپ کے قریب بھی پھٹک سکیں گے. ارشاد فرمایا کہ مغیرہ, میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے, نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک قریشی کعبہ کی توہین کا سبب بنے گا, جتنا سارے جہنمیوں کو عذاب دیا جائے گا اس کا آدھا اس اکیلے کو عذاب دیا جائے گا. میں نہیں چاہتا کہ وہ قریشی بد نصیب میں بنوں, اس یہ ناممکن ہے. کہا یوں کریں, شام میں معاویہ حکمران ہے اور وہ بڑا طاقتور ہے, آپ اس کے پاس چلے جائیں, یہ اس طرف منہ کرنے کی جرات نہیں کریں گے. ارشاد فرمایا مغیرہ, اپنی جان کے لیے میں محمد الرسول اللہ کی ہمسائیگی کو چھوڑ دوں؟ لاکھ بار جان قربان کر سکتا ہوں لیکن مدینہ نہیں چھوڑ سکتا. تو پھر اجازت دیجئے. اور ارشاد فرمایا میں قتال کی بھی اجازت نہیں دیتا. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ محبوب صحابی جب یہاں تک پہنچا, حالات بگڑتے گئے, لیل و نہار میں سازش بڑھ کے کی جاتی رہی, تو فاروق صدیق عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کو سوئے ہوئے ایک خواب دیکھی. رحمت کائنات محمد رسول اللہ فاروق اعظم کے ساتھ, صدیق اکبر کے ساتھ آئے. عثمان, یہ لوگ تجھے تانگ کرتے ہیں؟ ہاں اللہ کے نبی. فرمایا تیرے خلاف بغاوت کا ارتکاب کرتے ہیں؟ ہاں اللہ کے نبی. فرمایا ان لوگوں نے تجھ پہ پانی بند کر دیا ہے؟ ہاں اللہ کے نبی. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا عثمان کہتے ہیں کہ ایک برتن ہے, اللہ کے نبی نے وہ برتن میری طرف بڑھایا اور ارشاد فرمایا کہ عثمان یہ پی لو. 40 دن سے عثمان ذو النورین پہ پانی بند کیا ہوا تھا اور پیاس سے نڈھال اور بدحال رہا کرتے تھے. اگر کوئی گھونٹ پینے کو ملتا تو کھانا جو پیا نہیں جاتا تھا. اللہ کے نبی نے پلایا اور ارشاد فرمایا کہ عثمان صبح روزہ رکھ لینا, اس لیے کہ تم صبح ہمارے پاس آ رہے ہو, ہمارے پاس آ کے روزہ افطار کرنا. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں یوں دیکھا. جب خواب میں اگر نبی رحمت آئیں تو کوئی دوسرا نہیں ہوتا, وہ رسول اللہ ہی ہوتے ہیں. عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ صبح اٹھے, نماز تہجد ادا کی, کچھ بھی نہیں تھا, کس سے روزہ رکھتے, ویسے روزے کی نیت کر لی, روزہ رکھ لیا. صبح ہوئی, بیوی کھانا لے کے آئی, ارشاد فرمایا کہ میں نے تو روزہ رکھ لیا ہے. عرض کی سرکار ہمارے گھر میں تو کچھ نہیں تھا, آپ نے کہاں سے رکھ لیا؟ فرمایا آج رات نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خواب میں ملے ہیں, انہوں نے ارشاد فرمایا کہ روزہ رکھ لینا, کل تم ہمارے پاس آ رہے ہو. تو میں نے بغیر کھائے کے ہی روزہ رکھ لیا ہے. اور بعض روایات میں ہے کہ پانی کا ایک گھونٹ تھا جو پیا. کافر, منافق, بے ایمان, غدار سر پہ چڑھے ہوئے ہیں. صحابہ اجازت مانگتے ہیں, امیر کی اجازت کے بعد جہاد بھی جائز نہیں ہے. جب صحابہ نے انتہائی تنگ کر دیا تو ارشاد فرمایا جو یہ سمجھتا ہے
کہ میرا بطور خلیفہ اس پہ حق ہے، میں اس حق کا واسطہ اس کو دیتا ہوں کہ چلے جاؤ، میرا کوئی دفاع نہ کرے۔ غلاموں کو کہا کہ جو جانا چاہے وہ چلے جائے، آزاد ہے، لیکن کچھ لوگوں کی غیرت حمیت برداشت نہیں کرتی کہ اپنے دوست کو، اپنے ساتھی کو، اپنے یار کو مشکل میں چھوڑ کے چلا جائے۔ غلاموں نے آزادی سے انکار کر دیا، رہیں گے یہاں۔ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے باہر نکل کے دیکھا، اگر کوئی نظر آیا تو ارشاد فرمایا میں نے تمہیں کہا تھا یہاں سے چلے جاؤ، تو سب لوگ چلے جاؤ۔ یہ جو طوفان ہے، یہ طوفان کیسا ہے؟ یہ طوفان ہے ایران کے آتش پرستوں اور یمن کے یہودیوں کا بپا کیا ہوا۔ اس کا سبب کیا تھا؟ عرب سے کائنات کے آقا محمد الرسول اللہ کے صحابہ نے ٹھوکریں مار مار کے یہودیوں کو نکالا۔ یہ یمن اور خیبر میں جا بسے، خیبر سے اٹھایا، یمن بھاگ گئے۔ یہ یہودی یمن میں بیٹھ کے محمد الرسول اللہ کے دین کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ وہ سلطنت ایران کے آتش پرستوں کی، جس کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، عثمان ذو النورین کے فوجیوں نے اس سلطنت کو اپنے پاؤں کے نیچے پمال کر کے محمد الرسول اللہ کے دامن سے وابستہ کر دیا۔ ایران کی فتوحات فاروق اعظم سے عثمان ذو النورین تک ہیں، اور انتہا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ جتنا بغض، عناد، حسد ایران کے آتش پرستوں کو عمر فاروق اور عثمان ذو النورین سے ہے، کسی دوسرے صحابی سے نہیں۔ اس کا سبب وہ فتوحات تھیں جو ان سے زمین چھین کے کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ کر دی، صحابہ کو بھیج دیا۔ اب ان بد نصیبوں بے غیرتوں کا داؤ چلا، سامنے سے تو نہیں آتے۔ عثمان ذو النورین کے کہنے کے باوجود وہاں چند نوجوان کھڑے ہیں، ان کا ادب و احترام بھی ہے، ان لوگوں کو بھی باغی ہیں لیکن ان کا احترام ہے۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، طلحہ کے بیٹے ہیں، زبیر کے بیٹے ہیں، عبداللہ بن عمر ہیں، اس قسم کے لوگ وہاں ہیں۔ وہ پیچھے سے دیواریں پھلانگ کے اندر گئے اور نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 90 سالہ بوڑھے دوہرے داماد کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کیا کہ تاریخ کا مورخ کہتا ہے کوئی کافر بھی کسی اپنے دشمن پہ اتنا ظلم و ستم نہیں کرتا جتنا ظلم عثمان ذو النورین پہ کیا گیا ہے۔ عثمان کی شہادت کائنات کی سب سے مظلوم شہادت ہے، آدم سے لے کر ثقلین کے تاجدار تک، وہاں سے لے کر آج تک، آج سے قیامت تک کوئی شہادت ایسی وجود نہیں پا سکتی جو اتنی مظلوم شہادت ہو جو عثمان ذو النورین کی مظلوم شہادت ہے۔ 44 لاکھ مربع میل کا حکمران، طاقتور فوج موجود، تلواریں نکالے، صحابہ منتیں کرتے ہیں، لیکن کہا کہ میں اپنی جان کو بچانے کے لیے، اپنی حکومت کو بچانے کے لیے مسلمان کو مسلمان سے لڑا نہیں سکتا۔ اگر کسی کو پریشانی ہونا میری اس بات سے، تو تاریخ کے اوراق اٹھائے، الٹ پلٹ کے دیکھے کہ کوئی ایسا انسان اس کو نظر آ جاتا ہے جس کے پاس لڑنے والے موجود ہیں، مرنے مارنے والے موجود ہیں، تلواریں لہراتے ہیں فضا میں، لیکن وہ کہے نہیں نہیں نہیں، میں محمد کے شہر میں مسلمانوں کا خون نہیں بہانا چاہتا۔
طاقتور فوج موجود، حکومت موجود، قوت موجود، لیکن اس کو استعمال کرنے سے انکار کر دیا. ساری عدم سے لے گئی. اب تک آپ تاریخ کو اٹھائیں اور کھنگالیں تاریخ کو، کوئی شخص آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا جو اپنے دفاع میں خود تلوار نہ چلائے اور لوگ اکٹھا نہ کرے تلوار چلانے کے لیے. اگر تاریخ کے اوراق میں کوئی شخصیت ایسی نظر آتی ہے وہ عثمان ذو النورین کی ذات ہے. اندر داخل ہوئے، بڑے بڑے صحابہ کے بدماش بیٹے بھی تھے جن کا کام قبضہ تھا، جس طرح آج نہیں قبضہ گروپ، وہ بھی قبضہ گروپ تھے. سیدنا صدیق اکبر کا بیٹا جب عثمان ذو النورین کے پاس آیا، ارشاد فرمایا تم اس لیے میری مخالفت کرتے ہو کہ میں تم سے غربا کی زمینوں کو بچاتا ہوں، تیری مخالفت کی مجھے پرواہ نہیں، میں محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے قیامت کو شرمندہ نہیں ہونا چاہتا، اس لیے تجھے قبضہ نہیں کرنے دوں گا. یہ بھی مخالف تھا. آیا عثمان ذو النورین کو داڑھی سے پکڑا، گریبان سے کپڑا، اور گھسیٹتا ہوا 90 سال کا بوڑھا گھسیٹتا ہوا دروازے تک لایا. ارشاد فرمایا بد نصیب انسان، جس داڑھی کی تو توہین کر رہا ہے، تیرا باپ اس داڑھی سے محبت اور پیار کیا کرتا تھا، اس کا ادب اور احترام کیا کرتا تھا. شرم آئی، پتن تھا تو بہت بشرم، لیکن شرم آ گئی، چھوڑ کے چلا گیا. جو باقی ساتھی آئے تھے کہنے لگا کام تم کرو. اور امیر المومنین خود بھی تلوار بھی ہے پاس، چلا بھی سکتے ہیں، عرب کے بہادر جوان ہیں، بڑی لڑائیاں لڑی ہیں، لیکن نہیں، ایک بد نصیب آگے بڑھتا ہے. کنانا بن بشر عثمان ذو النورین کی پیشانی پہ لوہے کی لٹ مارتا ہے. دوسرا بڑھتا ہے، وہ ایک طرف کن پٹی پہ چھرا مارتا ہے. عثمان ذو النورین گر گئے اور یہ خون بہتا ہوا اللہ کے قرآن پہ گرا جو آج سے پہلے رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، عثمان جب تجھے بدبخت باغی لوگ شہید کر دیں گے، تیرے خون کا پہلا قطرہ اللہ کے قرآن پہ گرے گا. عثمان کے خون کا پہلا قطرہ اسی آیت پہ آ کے گرا تھا جو فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. اللہ کہتے ہیں کہ اے میرے مخاطب، تیرے لیے ان کے مقابلے میں اللہ کافی ہے. خون کا پہلا قطرہ عثمان ذو النورین کا یہاں آ کے پڑتا ہے. وہ انسان جو اپنی جان کو بچانے کے لیے نہ خود تلوار چلاتا ہے نہ کسی کو تلوار چلانے کی اجازت دیتا ہے، پڑا ہوا ہے. ایک اور بدبخت آگے بڑھتا ہے، حمران بن سودان تلوار اٹھاتا ہے عثمان ذو النورین کو مارنے کے لیے. نائلہ بیوی پاس ہے، اس نے ہاتھ اٹھایا اور تلوار کو پکڑ لیا، کھینچا، اس کا ہاتھ کٹ گیا. پھر وہ تلوار عثمان ذو النورین کے پیٹ میں گھونپ دیتا ہے. ایک اور غافقی نامی کمینہ انسان آگے بڑھتا ہے. دیکھا عثمان ذو النورین کی گود میں قرآن ہے، وہ قرآن کو پاؤں سے ٹھوکر مارتا ہے. مورخ کہتا ہے قرآن گھوم گیا اور پھر عثمان ذو النورین کے سامنے ہے. پھر ایک اور آگے بڑھتا ہے، آخری سانس ہے، وہ عثمان کی سینے پہ چھلانگ مارتا ہے. راوی کہتا ہے عثمان کی ٹوٹنے والی پسلیوں کی آواز میں نے سنی. پھر 9 خنجر کے وار عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کا یہ محبوب رحمت کائنات کا دوہرا داماد، جس کی عزت، جس کا شرف، جس کی دیانت، جس کی امانت، جس کے ایمان کو دیکھ کے اللہ کے نبی نے ایک بیٹی اس کے دامن سے وابستہ کی اور وہ فوت ہو گئی، دوسری وابستہ کی. پھر ارشاد فرمایا اللہ کی قسم اگر تیسری ہوتی وہ بھی عثمان کے دامن سے وابستہ کرتا، اس لیے کہ عثمان جیسا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی کا دوہرا داماد، 90 سال کا بوڑھا،
یوں ظلم و ستم کرتے ہوئے اس جہان سے روانہ ہوا، کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ سے اس کا نقشہ کھینچا تھا کہ ایسا وقت آئے گا عثمان پہ کہ عثمان کو شہید کر دیا جائے گا اور عثمان کا جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو پھر ہوگا کیا؟ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوم یصلی یوم یموت عثمان یصلی علیہ ملائکۃ السماء، جس دن عثمان فوت ہوگا آسمان کے فرشتے آ کے اس کا جنازہ پڑھیں گے۔ اور جو 2-3 ساتھی تھے نا وہ جنازہ لے کے جا رہے ہیں، پہلے ہوتا کیا تھا؟ اٹھایا یہ یہودیوں کی اولاد، یمنی یہودیوں کی، ایرانی آتش پرستوں کی اولاد عثمان ذو النورین کے لاشے پہ پتھراؤ کرتے تھے۔ رات کی تاریکی میں اٹھایا، لے کے چلے، چلتے ہوئے آواز آئی، چلنے کی قدموں کی آواز آئی، وہ پریشان ہو گئے۔ جنازہ رکھنے کو ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ نہیں نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ان کانوں سے میں نے محمد رسول اللہ سے سنا ہے کہ یوم یموت عثمان یصلی علیہ ملائکۃ السماء، جس دن عثمان فوت ہوگا اس پر آسمان کے فرشتے جنازہ پڑھیں گے۔ یہ کوئی آنے والا نہیں ہے، اللہ کے فرشتوں کے چلنے کی آواز آ رہی۔ کون؟ عثمان، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واشعار، وفادار، جس کی وفاداری، جس کی وفاشاری پہ ایک بار نہیں 20 بار محمد رسول اللہ نے اظہار کیا۔ یہ وہ عثمان تھا۔ ساری رات عائشہ صدیقہ کہتی ہیں اللہ کے نبی ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے تھے، اللہم رضیت عثمان فرض عنہ، اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا ہوں، تو بھی اللہ راضی ہو۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غلام منافقوں کی سازش سے اس ظلم و جبر کو برداشت کرتے ہوئے جام شہادت نوش کرتا ہے، اور کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا قیامت کو جب شہداء اللہ کے دربار میں آئیں گے تو مظلوم شہداء کی قیادت عثمان کر رہا ہوگا۔ عثمان قیامت کے دن مظلوم شہداء کا سردار ہوگا۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت، اتنی عقیدت، اور اس کا کردار ایسا تھا کہ اللہ کے نبی نے ایک نہیں دوسری بھی دے دی، اور جب وہ فوت ہو گئی فرمایا تیسری ہوتی وہ بھی دے دیتا اس کو۔ ایسے انسان پہ جبر، ظلم، زیادتی، اور پھر نام نہاد مسلمان، کلمہ پڑھنے والے، لیکن ان کے کلمے کا احترام رسول اللہ نے نہیں کیا۔ ارشاد فرمایا ایک خلیفہ جو ظلم کے ساتھ قتل کیا جائے گا، جو اس کے قتل سے محفوظ رہا، میں محمد یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ بخشا ہوا انسان ہے۔ اور وہ لوگ جو اس کے خلاف ارتکاب جرم کرتے ہیں اللہ کے فضل و رحمت سے جہنم کا شکار بنیں گے۔ اللہ ہم کو مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے اور وہ اعمال کرنے کی جن اعمال کی بنا پہ صحابہ اللہ کے نزدیک اتنے مقبول و محترم ہوئے کہ اللہ نے عزت دی۔ آج جب مومن ان کا نام لیتا ہے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔